بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے احباب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام اب بالکل اپنے اختتام کے قریب آ پہنچا ہے۔ تمام احباب نے اپنے اپنے طور پر یقیناً اس ماہ مبارک کے اندر تمام عبادتیں دل کھول کر کی ہوں گی۔ کوئی چیز ایسی یقینی طور پہ آپ لوگوں نے نہیں چھوڑی ہوگی الحمدللہ کہ جس سے ثواب کا جو آپ کا ایک پیرامیٹر ہے، جو ثواب کا ایک گراف ہے، وہ کسی طور نیچے گیا ہو۔ الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ آپ کو اس پورے مہینے کے اندر ہم لگاتار وہ تمام چیزیں بتاتے رہیں، وہ تمام باتیں بتاتے رہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں، جن چیزوں کا الحمدللہ ثم الحمدللہ ذکر بہت زیادہ ضروری تھا، وہ سارا کچھ ہم لوگوں نے ان مہینوں کے اندر کیا، اور ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیوز کے اندر شیئر بھی کرتے رہے کہ عمل کون سا کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، عمل کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، ہر چیز ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر الحمدللہ کی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اسی حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ڈسکشن کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک کی ذات خیر کا معاملہ فرمائے۔ پیارے احباب، آج ہم آپ کو کچھ سوالات کے جوابات بھی دیں گے، اور ماہ محرم الحرام جو ہے اس کی عظمت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی آج بات کی جائے گی کہ ماہ محرم اور اس کے احکامات کیا ہیں، کس طریقے سے ماہ محرم گزارنا چاہیے، اور کیا اس ماہ کے اندر کچھ چیزیں حرام ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ماہ محرم الحرام کے اندر باقی تمام مہینوں کی نسبت ظاہر ہے کہ حرمت زیادہ ہے، تو اس مہینے کے اندر اگر ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے تو گناہ بھی اسی طرح سے کافی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے پھر گناہ کے جو معاملات ہیں ان سے پھر آپ کو دور رہنا چاہیے۔ اب ان دنوں کے اندر آپ نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس میں یہ ہے کہ جو عاشور کے دن ہیں 9 اور 10 محرم الحرام، ان دنوں کے اندر آپ نے اپنے کچھ ذاتی جو معاملات ہیں ان کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ کسی طور پہ بھی مشت زنی نہیں ہونی چاہیے، کسی طور پر بھی ہم بستری نہیں ہونی چاہیے، کسی طور پر بھی میاں بیوی جو ہے اس کا جو جمع ہے اس سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے ماہ محرم الحرام کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، بلکہ یہ ایک ممنوع فعل علماء کے نزدیک اس لیے ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انتہائی تکلیف دہ ہیں، اور اس کے اندر جب آپ لوگ اگر کوئی اس طرح کی سیلیبریشن والا عمل کرتے ہیں، کوئی معاملات اس طرح کے مناتے ہیں، تو اس کا یقینی طور پہ بہت زیادہ تکلیف دہ اثر پڑتا ہے آپ کے دیگر مسلمان بہن بھائیوں کو۔ تو اس لیے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم لوگ اس سے دور رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات کرم کا معاملہ بھی کرے گی، اور زندگی میں آسانیاں بھی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں پیارے دوستو۔ لہٰذا اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ علماء اس چیز کی لگاتار جو ہے وہ تنبیہ کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں، کیونکہ اس عمل کے بغیر یقین جانیے کہ گزارا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے پیارے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ماہ محرم الحرام کی کچھ فضیلتوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ دین اسلام میں پہلا وہ مہینہ ہے ہجری کیلنڈر کا جس مہینے کے اندر آپ لوگوں نے مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو ایک قسم کا یوں سمجھیے کہ جھکا لینا ہے، اور اس مہینے میں کوئی برائی، کوئی گناہ آپ نے نہیں کرنا۔ دوستو اس مہینے کی چونکہ اب مطلب دن آلموسٹ ختم ہو گئے ہیں، دوسرا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس کے آخری دنوں کے اندر کچھ اعمال ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پہ۔ پیارے احباب، پہلا عمل یہ ہے کہ آپ اس کے آخری عشرے میں یعنی ماہ محرم کے آخری عشرے کے اندر جو اعمال کریں ان میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر بعد نماز عشاء کی نماز کے بعد جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پر تشریف فرما رہیے، اور وہیں پر بیٹھے رہتے ہوئے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ یا بیٹھ کے پڑھنا چاہیں بیٹھ کے پڑھ لیں، کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیں کھڑے ہو کے پڑھ لیں، جس طریقے سے آپ کو سہولت ہے 2 رکعت نماز نفل نیت کر آپ یہ نماز نفل ادا کریں، اور ادا کرتے ہوئے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنی ہے کہ یا مالک و مولا، یہ جو میں اب تیری عبادت کرنے لگا ہوں خالصتاً اپنی جو میری حاجات ہیں ان کو لے کر کرنے لگا ہوں، میرے مالک و مولا ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمانا، اور مجھے ہمت عطا فرمانا کہ میں اپنی زندگی کو مکمل طاقت کے ساتھ جی سکوں تیرے احکام کے مطابق، اور جو غلطیاں کوتاہیاں زندگی میں ہو چکی ہیں اے میرے مالک و مولا ان سے ہم لوگ جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں، میرے مالک ہم لوگوں کو معاف فرمانا۔ پیارے احباب، اس طریقے سے آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دعا کو بھی شرف قبولیت حاصل ہوگا، اور زندگی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہوگی۔ آپ لوگ یقینی طور پہ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ماہ محرم الحرام کے اندر کن چیزوں کو کرنے کی اجازت ہے، کن چیزوں کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا فرمان ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم،
اور جمادی اور شعبان کے مابین رجب کا مہینہ جسے رجب مضر کہا جاتا ہے۔ اسلامی سال یعنی قمری سال یا ہجری سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ محرم کو محرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں، ایک بار کسی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے، اور رمضان کے فرض روزے کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے، اور رمضان کے بعد افضل روزے ماہ محرم الحرام کے ہیں۔ جو شخص محرم کی پہلی رات کو 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھے اور محرم کے مہینے کے اندر لگاتار آیت کریمہ کا ورد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس پر خصوصی فضل و کرم عطا فرماتے ہیں۔ دوستو سبحانہ و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ لہٰذا تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو، یعنی ان مہینوں کے اندر آپ اپنی جان پر ظلم نہ کریں۔ اس میں ہمارے کچھ جو دوست ہیں جو کہ ڈیفرنٹ سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا اسپیسیفک پوائنٹ ہے اگر وہ سمجھے تو۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت لہٰذا تم ان مہینوں پر میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو کے بارے میں مروی ہے کہ تم ان سب مہینوں میں ظلم نہ کرو، اور پھر ان مہینوں میں سے 4 کو مخصوص کر کے انہیں حرمت والے قرار دے دیا، اور ان کی حرمت یعنی ان کی جو رحمت ہے اس مہینے کے اندر آنے والی، جو اس مہینے کی مکرمیت ہے، اس مہینے کے اندر اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو جتنا ثواب کا ان مہینوں کے اندر جو ہے وہ اجر زیادہ ہے، اتنا ہی پھر گناہ کا بھی اجر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں ظلم و ستم کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت یقیناً زیادہ گناہ اور برائی کا باعث ہے، اگرچہ ہر حالت میں ظلم بہت بڑی اور عظیم چیز ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امر میں جسے چاہے عظیم بنا دیتا ہے۔ حضرت قتادہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ کو اختیار کر کے اسے چن لیا ہے، فرشتوں میں سے بھی پیغمبر چنے اور انسانوں میں سے بھی رسول بنائے، اور کلام سے اپنا ذکر چنا اور زمین سے مساجد کو اختیار کیا، اور مہینوں میں سے رمضان المبارک اور حرمت والے مہینے چنے، اور ایام میں سے جمعے کا دن اختیار کیا، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چنا۔ لہٰذا جسے اللہ تعالیٰ نے تعظیم دی ہے تم بھی اس کو تعظیم دو، کیونکہ اہل علم و فہم اور ارباب حل و عقد کے ہاں امور کی تعظیم بھی اسی چیز کے ساتھ کی جاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تعظیم دی ہو۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔